غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، 1 اپریل جو آج کل اپریل فول کے نام سے زیادہ مشہور ہو چکی ہے، اس دن کا خاص عمل یہ ہے کہ جھوٹ بولا جائے، کذب بیانی کی جائے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے اور جھوٹ کے ذریعے تفریح حاصل کی جائے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس میں مسلمان بھی پیچھے نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ بھی اس جرم میں مبتلا ہیں اور مجرم بنے ہوئے بیٹھے ہیں. وہ اس بات پر غور کریں، کیا شریعت نے ہم کو کبھی جھوٹ بولنے کا حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے کبھی ہم کو جھوٹ بولنے کا حکم دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا، ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے نبی نے تو ہمیشہ ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، جھوٹ بولنے سے روکا ہے. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6094. حدیث اس طریقے پر ہے: عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صحابی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولو، علیکم بالصدق، سچ بولتے رہو، سچائی کو لازم پکڑو. بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ صدیق ہے. یعنی اگر آدمی سچ بولتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے یہاں یہ بندہ سچا بندہ ہے، یہ اللہ کا صدیق بنتا ہے. اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں: وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنے سے گریز کرو. بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے. اللہ کے یہاں سے بندے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہے، یہ بندہ اللہ کا جھوٹا بندہ ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جھوٹ بولنے سے روکا ہے. اور صحابی رسول تو حضرت عبداللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے بچے سے کسی چیز کا وعدہ کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے تو یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. اور عام طور پر تو آج یہی ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بچے سے تم یہ کام کرو، میں تم کو شام کو چاکلیٹ لا کر دوں گا، مگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. میرے نبی نے تو اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے. تو بات یہ واضح ہو گئی، ایکسپوز ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اپریل فول سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.